کو قتل ہونے سے بچا لیا اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنی جتھے کی بنیاد پر۔ میرا اللہ کہتا ہے، میرا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ ایک انسان کے خون کو اور ایک انسان کے قتل ہونے سے تم نے بچا لیا تو وہ ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو تیری خاموشی بھی اذاں نیندیں ہیں تیری رت جگیں تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ بھئی یہ چائے کا جو ماحول شروع کیا ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ آپ یہاں بات سننے کے لیے آئے، بات کرنے والا کیا بات کرے گا؟ آپ حضرات کی توجہ کی برکت ہی سے بات کرنے والا کچھ بتا سکتا ہے، کچھ کہہ سکتا ہے۔ آپ متوجہ نہیں ہوں گے، کیا ذہن میں مضمون ہوگا جو ہوگا وہ بھی چلا جائے گا۔ اس لیے گستاخی کی معافی، یہ چائے کا نظام بند کرے۔ اوپر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء کرام تشریف فرما ہے، ابھی بہت لمبا وقت نہیں ہوا ہے حضرات کو بیٹھے ہوئے۔ ہم اپنے گھروں میں 12 بجے تک موبائلوں میں لگے رہتے ہیں۔ اتنی لمبی رات نہیں ہوئی ہے کہ ابھی آپ اکتا گئے ہیں، اکتاہٹ پیدا ہو گئی ہے، بہت دیر سے جلسہ چل رہا ہے۔ خاموشی سے سنیں۔ ایک رات نہیں، نہ جانے کتنی راتیں ہم پوری رات جگ کر کے گزار دیتے ہیں۔ آپ کو خبر نہیں ہے آج کی یہ رات قرآن کی نسبت پر آپ کو جاگنا ہے، قرآن کی نسبت پر آپ یہاں آئے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ نہیں کر سکتے آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ اکبر! میرا نبی کیا کہہ رہا ہے آپ لوگوں کے بارے میں؟ نظر اللہ امرأ من سمع مقالتی ووعاها وأداها كما سمع۔ وہ نبی آخر الزمان جس سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، جس سے زیادہ حسین چہرہ چاند کی ضیاء پاش کرنوں نے نہیں دیکھا، وہ عظیم رسول
کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ اس عظیم رسول کی نسبت پر آپ یہاں آئے ہیں، اپنی قسمت پر ناز کریے۔ کہاں سے لاؤ گے وہ دل جس میں شکر کے جذبات بھڑکیں؟ کہاں سے لاؤ گے وہ زبان کہ جس زبان کے ذریعے سے تم اللہ کا شکر ادا کر سکو؟ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پیغمبروں نے درخواستیں کی، آپ نے درخواست دی تھی اللہ کے یہاں بغیر کسی درخواست کے۔ اللہ اکبر، میرے مولا ہم کتنا شکر ادا کرے تھے، اس عظیم رسول کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور اسی عظیم رسول کے لائے ہوئے قرآن کی محبت میں ہم یہاں آئے ہیں۔ وہ عظیم کلام، جس عظیم کلام کو سنانے کے لیے، جس عظیم کلام کے آنے سے پہلے اس دنیا کی کیا حالت تھی، میں نے بغیر ترتیب کے بات شروع کر دی ہے۔ آپ حضرات تعداد میں کم ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ گاؤں پڑھے لکھے حضرات یہاں پر رہتے ہیں۔ یہاں جو آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، یہ گاؤں کی کریم یہاں پر موجود ہے، پورا گاؤں یہاں پر موجود ہے، اگرچہ سب نہیں ہے لیکن سب ہیں۔ جو میسج اور جو پیغام اور جو سبق یہاں پر دیا جائے گا وہ گھر گھر تک پہنچے گا، علاقے میں پہنچے گا۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے بھی میرے رفیق محترم انتہائی موقر عالم دین حضرت مولانا منور صاحب بڑی مفید باتیں آپ کو بتا کر کے گئے ہیں، بہت اہم پیغام سنا کر کے گئے ہیں۔ اور جس عظیم شخصیت کو ہمیں سننا ہے، جس عظیم شخصیت کو سننے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، ہم سب کے مخدوم و محترم خطیب بے باک حضرت مولانا مفتی عبد السمیع صاحب دامت برکاتہم، خطیب العصر، خطیب الہند۔ میرے بھائیوں، ان کا بیان آپ سنیں گے، آپ بہت افسوس کریں گے کہ بہت دنوں میں حضرت کے روبرو ہو کر کے ہم نے بیان سنا، کاش ہم پہلے سے بیان سنتے حضرت کا۔ حضرت والا کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ میرے اور آپ کے لیے اور اس قوم اور ملت کے لیے اور اس ملک کی محبت کے لیے جیل کی سلاخوں کو قبول کیا، جیل کی تنہائیوں میں رہے، جیل میں جانے سے پہلے بھی قوم کو رلاتے رہے، خود روتے رہے، گھنٹوں گھنٹوں نوجوانوں کو مخاطب کر کے ان کو رلاتے تھے، اے میری قوم کے نوجوانوں کہاں جا رہے، آؤ۔ وہ عظیم شخصیت جیل کی تنہائیوں سے نکلنے کے بعد پھر وہی پیغام قوم کو دے رہے ہیں، قوم کو سنا رہے ہیں۔ وہ عظیم شخصیت یہاں پر موجود ہے، اس عظیم شخصیت کو ہمیں سننا ہے۔ دل کے دریچے کھل جائیں گے، ایمانی حرارت تیز ہو جائے گی، بدن کا رونق تک کھڑا ہو جائے گا، اور یہ کہیں گے یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی ہے شمع محفل کی، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی ہے شمع محفل کی، پتنگوں کی جگہ اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ تو آپ حضرات تشریف رکھیں، دل تھام کر کے بیٹھیں، اپنی قسمت پر ناز کریں کہ وہ عظیم شخصیت رامپور سے، دہلی سے کتنا لمبا سفر کر کے یہاں پر آئے۔ میں دل کی گہرائیوں سے یہاں کی منتظمہ کمیٹی اور خاص طور پر نوجوان عالم دین حضرت مولانا مفتی کامل صاحب دامت برکاتہم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 15 اگست کے موقع پر بھی یہاں آنا ہوا، لیکن بہت مختصر وقت میں آپ کی دعائیں اور منتظمہ کمیٹی کی محنتیں اور کوششیں اور ان کا ساتھ حضرت مولانا مفتی محمد کامل صاحب نے 4 چاند لگا دیے۔ مدرسے میں داخل ہوتے ہی دل باغ باغ ہو گیا کہ اتنی مختصر مدت اور اتنے کم وقت میں یہاں کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ مستقبل قریب میں
بہت دور وہ وقت نہیں ہے کہ یہ عظیم درسگاہ جس طرح یہاں کی عمارت بہت مضبوطی کے ساتھ بنائی گئی ہے اور الحمدللہ جگہ کی وسعت ہے، انشاءاللہ یہاں پر تعلیم بھی اعلیٰ پیمانے پر دی جائے گی، قرآن کی بھی یہاں سے تعلیم دی جائے گی، سائنس کی بھی یہاں سے تعلیم دی جائے گی، حدیث کی بھی تعلیم یہاں سے دی جائے گی۔ آپ حضرت مولانا مفتی کامل صاحب کے شانوں کو مضبوط کریں، دعائیں کریں میرے مولا اس ادارے کو ترقی عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، مجھے بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے، حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب کا بیان سننا ہے اور اس کے بعد صاحب نسبت بزرگ، بہت سارے مدرسوں کے سرپرست محبوب العلماء حضرت قاری عبید الرحمن صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، ان کے نورانی اور عرفانی کلمات ہوں گے اور انہی کی مستجاب دعا پر جلسے کا اختتام ہوگا۔ آپ دعا تک تشریف رکھیں گے، ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں، بیٹھے رہیں گے نا آپ حضرات؟ ارے نہ جانے کتنی راتیں اسٹیشنوں پر اور نہ جانے کتنی راتیں ادھر ادھر کی باتوں میں ہم نے گزار دی ہے، آج تو ہم اللہ کے دین کے لیے، قرآن کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال ایک مرتبہ سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیں، زور سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، پیارے بھائیوں اور میری قوم کا سرمایہ، میری قوم کے بازو، میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس رب کائنات نے، اس پروردگار عالم نے دین کی محبت میں، قرآن کی محبت میں ہم سب کو جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ یہ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہو رہا ہے۔ مدرسہ کس کو کہتے ہیں؟ کس چیز کا نام مدرسہ ہے؟ آج کچھ لوگوں نے مدرسے کے سلسلے میں لوگوں کی نگاہوں کو، ان کے ذہن کو مشکوک کر دیا ہے کہ مدرسہ کس چیز کا نام ہے، مدرسہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ مدرسہ اس مقام اور اس جگہ کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ان کو پڑوسیوں کے حقوق بتائے جاتے ہیں، ان کو ماں باپ کے ساتھ محبت کرنا، ماں باپ کے حقوق ان کو سکھائے اور بتائے جاتے ہیں۔ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ملک، اس ملک کے حقوق کیا ہیں، اس ملک میں تمہیں کس طرح رہنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، یہ سب کچھ مدرسوں میں سکھایا اور بتایا جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ان مدرسوں میں جو بتایا اور سکھایا جاتا ہے، اگر دنیا کے انسانوں کو آ جائے، دنیا سے فساد مٹ جائے گا، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان مدرسوں سے پہلے اس دنیا کی کیا حالت تھی۔ آؤ جاؤ میرے نبی کے زمانے سے پہلے کے زمانے میں، جب تک میرے نبی اس دنیا میں نہیں آئے تھے، قرآن اس دنیا میں نہیں آیا تھا، اس دنیا کی کیا حالت تھی۔ ان اللہ نظر الى قلوب بنی آدم فمقت عربهم وعجمهم، اللہ نے انسانوں کے قلوب چھانک کر کے دیکھے، انسانوں کے دل بالکل سیاہ ہو چکے تھے، عرب کے لوگوں کے دل بھی سیاہ ہو چکے تھے، عجم کے لوگوں کے دل بھی سیاہ ہو چکے تھے۔ قریب تھا اللہ اس کائنات کو ختم کر دے، اس نظام کو درہم برہم کر دے۔ میرے اللہ کو ترس آیا اپنے بندوں پر، میرے اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ آپ آئے، آپ نے آنے کے بعد دنیا انسانیت پیاسی تھی، ظلم و بربریت کی چکیوں میں کمزوروں کو پیسا جا رہا تھا۔ ایسے ماحول میں امن، شانتی اور محبت کا پیغام دینے کے لیے، انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور دار ارقم میں مدرسہ
مدرسہ قائم کیا جاتا ہے. مدرسہ سب سے پہلے مدرسے کا وجود ہوتا ہے. میرے نبی وہیں سے پیغام دینا شروع کر دیتے ہیں. دار ارقم سے شروع ہوتا ہے. میرا نبی بتاتا ہے سب سے پہلا مدرسے کا سبق یہی ہے. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. اے دنیا کے انسانوں آؤ سنو, آؤ ان مدرسوں کا پیغام کیا ہے, یہ قرآن کیا پیغام دے رہا ہے. ابھی یہ واضح بچہ قاری عثمان صاحب آپ کے سامنے آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اے لوگوں قرآن کا پیغام سرے عام سنا دو. آؤ سنو قرآن کا پیغام. قرآن کا پیغام کیا ہے, ان مدرسوں کا پیغام کیا ہے, یہ مدرسے کیا بتاتے ہیں, یہ مدرسے کیا سکھاتے ہیں, یہ مدرسے کیا درس دیتے ہیں. یہ مدرسے کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جان, ایک انسان کی جان کتنی محترم ہے, ایک انسان کا خون کتنا محترم ہے, اس کی جان کی کتنی اہمیت ہے. اور ایک مسلمان کی جان نہیں, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, وہ ہندو ہو, وہ سکھ ہو, وہ عیسائی ہو, وہ کسی بھی مذہب کا پابند ہو, لیکن اس کی جسم کی کتنی اہمیت ہے, اس کی جان کی کتنی اہمیت ہے. اسلام نے اس کی جان کو کتنی اہمیت دی ہے, اس کے جسم کو کتنی اہمیت دی ہے, اور اس کا بدن کتنا قیمتی ہے, اس کا زندہ رہنا کتنا ضروری ہے. اسلام کہتا ہے انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. جب خون پانی سے زیادہ سستا ہو رہا تھا, میرے نبی کے آنے سے پہلے ظالم لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے انسان غلاموں کو صرف اپنے نشانے کو صحیح کرنے کے لیے ان پر گولیوں کی بوچھار کر دیا کرتے تھے, اور وہ تڑپ تڑپ کر کے مر جاتا تھا اور وہ ہنستے ہوئے اپنی زندگی گزارتے تھے. اس ماحول میں میرے نبی نے یہ پیغام دیا, اے دنیا کے انسانوں, ایک انسان کے جسم کی کتنی بڑی قیمت ہے. وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں, وہ کسی بھی مذہب کا پابند ہو, وہ چاہے گیتا کو مانتا ہو, وہ چاہے وہ دوسری مذہبی کتابوں کو مانتا ہو, لیکن اس کے جان کی کتنی قیمت ہے. اگر کسی نے کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا, ناحق قتل کر دیا کسی نے, اس کا کوئی جرم نہیں, اس کی کوئی غلطی نہیں, اس کو لوٹ لیا, اس کو مار دیا. میرا نبی, میرا قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے اس کو قتل کیا ہے انہوں نے صرف ایک انسان کو قتل نہیں کیا, پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے, پوری انسانیت کو مار دیا ہے, پوری انسانیت کو ذبح کر دیا ہے. انہوں نے کوئی معمولی جرم نہیں کیا, اور وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا. اور اگر تم نے کسی انسان کو قتل ہونے سے بچا لیا, اس کی قتل کی تدبیریں ہو رہی, اس کو قتل کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں لوگ, تم نے اس کو قتل ہونے سے بچا لیا اپنی طاقت کی بنیاد پر, اپنے جتھے کی بنیاد پر. میرا اللہ کہتا ہے, میرا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے. ایک انسان کے خون کو اور ایک انسان کے قتل ہونے سے تم نے بچا لیا, تو وہ ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ قرآن کا پیغام ہے, یہ مدرسوں کا پیغام ہے. میرے بھائیوں, میرا نبی تو یہ فرماتا ہے ان اصابہ خیر ہنیت وان اصابہ شر عزیت. ان مدرسوں کا پیغام یہ ہے, میرے نبی کا پیغام یہ ہے کہ تمہارے پڑوسی کے یہاں کوئی خوشی کا موقع ہے, اور وہ پڑوسی مسلمان ہونا ضروری نہیں, وہ عبد الرحمن ہونا ضروری نہیں, وہ رام کمار ہی کیوں نہ ہو, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اگر کوئی اس کے یہاں خوشی کا موقع ہے اور وہ جائز طریقے پر خوشی ہو رہی ہے, تو تم جاؤ اس کے یہاں خوشی میں شرکت کرو, اس کی خوشی کو بڑھاؤ. وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ عَصَيْتَ. اور اگر تمہارے پڑوسی کے یہاں کوئی غمی کا موقع ہے, کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے, غم و آرام کے پہاڑ ٹوٹ گئے پڑوسی پر, ہم اپنی دنیا میں مست نہیں. میرا مذہب یہ کہتا ہے, میرا قرآن یہ کہتا ہے, یہ مدرسہ یہ کہتا ہے, فیض القرآن, یہ فیض القرآن کا یہ پیغام اور یہ سبق ہے. جاؤ اس پڑوسی کے یہاں اس کے غم میں شرکت کرو, اس کے غم کو ہلکا کرو, اس کے غم کو بانٹو, اس سے کہو کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے,
آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہم آپ کے درد میں اور غم میں برابر کے شریک ہیں۔ میرا قرآن تو یہ کہتا ہے۔ تو ان مدرسوں کی اہمیت، ان مدرسوں کی عظمت کو پہچانو، ان مدرسوں کی افادیت کو سمجھو میرے بھائیوں۔ ان مدرسوں کے آنے سے پہلے اس دنیا کی حالت کیا تھی؟ معصوم بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں میرے نبی ہی نے سب سے پہلے لوگوں کو مخاطب کر کے میرے اللہ نے کہا ان سے کہو وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کیوں اس کو قتل کر دیا، کیوں اس کو دفن کر دیا، زندہ اس کو دبا دیا؟ کل اس پوچھیں گے اللہ کیوں، کیا جرم تھا اس کا، اس بچی کا کیا جرم تھا، اس نے کیا خطا کی تھی؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان مدرسے ایک بڑی سنہری تاریخ ہے۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ 7 سمندر پار بیٹھا ہوا دشمن ان مدرسوں کی اہمیت کو سمجھتا ہے، ان مدرسوں کی عظمت کو پہچانتا ہے، ان مدرسوں کی طرف اس کی نگاہیں لگی رہتی ہیں، لیکن مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن والا کہتے ہیں، نبی والا کہتے ہیں، لیکن ان مدرسوں کے بارے میں ابھی چیمی گوئیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے ان مدرسوں کا؟ بوجھ ہے قوم پر یہ مدرسے۔ اپنی سوچوں کو بدلنے کی ضرورت۔ آپ یہ سوچے نہیں ہوں گے، آپ ایسے نہیں۔ آپ حضرت مولانا میرے رفیق محترم یہاں پر امام ہیں، بہت ہی موقر عالم دین، حضرت مولانا مفتی مجیب صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طریقے پر اور بہت سارے علماء، مفتی کامل صاحب، ان حضرات کے آپ ربط میں رہتے ہیں، آپ ایسے نہیں۔ لیکن آج مسلمان ان مدرسوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، ان مدرسوں سے اگر دوری اختیار کرنی، رب کعبہ کی قسم ایسے خطرناک حالات ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ علامہ اقبال اسپین کا دورہ کر کے آئے تھے۔ علامہ اقبال جب آئے ملک ہندوستان میں واپس تشریف لائے تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کے قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، میں اسپین کا دورہ کر کے آیا ہوں، ان مدرسوں کو یوں ہی چلنے دو، ان مدرسوں کا ساتھ دو، ان مدرسوں کو چلاؤ، ان مدرسوں میں پڑھنے اور پڑھانے والوں سے محبت کرو۔ میں اسپین کا دورہ کر کے آیا ہوں، اگر ان مدرسوں سے تمہارے تعلق کمزور پڑ گیا، ان مدرسوں سے تم نے دوری اختیار کر لی، تو آج یہاں کے حالات اسپین سے بھی زیادہ بدتر ہو جائیں گے۔ یہ مدرسے ہمارا دل ہیں، یہ مدرسے ہماری جان ہیں، یہ مدرسے ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہ مدرسے ہمارے سر کا تاج ہیں، یہ مدرسے ہیں، ہم ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں، جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں ان مدرسوں کی، اور خاص طور پر ہندوستان کے مدرسوں کی، ان مدرسوں کی جب تاریخ کو پڑھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک جو آج آزاد نظر آ رہا ہے، اگرچہ ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس ہندوستان کی آزادی میں ان مدرسوں کا کردار کیا ہے، علماء کا کردار کیا ہے، ان کو پڑھایا نہیں جاتا ہے، ان کو بتایا نہیں جاتا ہے، اس لیے ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسے ہیں، یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ وہ تاریخ آپ پڑھیں، رونگٹے ہل جاتے ہیں، بدن کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ظالم انگریز نے اس ملک میں ظلم و بربریت کی وہ داستان رچی ہے کہ ظالم انگریز لکھتے لکھتے اس کا قلم رک جاتا ہے، اس کا ہاتھ تھرتھرانے لگتا ہے کہ اس ملک میں ہم نے ایسے ظلم کیے ہیں، ایسے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ ایک ہندوستانی کو بلایا جاتا ہے، ایک مسلمان کو بلایا جاتا ہے، اور ایک عالم کو بلایا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم صرف یہ کہہ دو کہ تم سن 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ یہ کہہ دو صرف، ورنہ دیکھو یہ بٹھا رکھے ہیں، ان کو بھی اسی میں ڈالنا ہے آگ میں اور تمہیں بھی اسی میں ڈال دیں گے۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ ناصحہ تیری زحمت کا بہت شکریہ، لیکن دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنا ہے۔ یہ ملک ہماری رگوں میں بسا ہوا ہے، اس ملک سے ہمیں اتنی محبت ہے کہ ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ تم مار دو گے۔ سنو، نحن نحب القتل کما يحب الفارس الخمر۔ ہم اپنے ملک کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کو اتنا محبوب سمجھتے ہیں جتنا اہل فارس شراب پینے کو پسند کرتے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ تم مار ہی تو سکتے ہو۔ وہ ظالم انگریز توپ کی نال سے باندھ دیتے تھے،
اور پھر توپ کو چلا دیتے تھے، چتھڑے چتھڑے انسان بکھر جاتا تھا، اور وہ ظالم سگریٹ میں کش لگاتے تھے، ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر جاتے تھے۔ ایسے ظلم کے پہاڑ یہاں پر توڑے گئے، لیکن ظالم انگریز یہ کہتا تھا کہ میری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، میری حکومت پر آسمان بھی ٹوٹ کر کے گر جائے، میری حکومت کا باغ بیکا نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ دن آیا، انہی مدرسوں میں بیٹھنے والے، انہی مدرسوں میں ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے اور چھوٹی چھوٹی کمروں میں بیٹھ کر پڑھنے والے اپنی جبہ و دستار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان لگاتے ہیں، اے من کے کالو اور تن کے گورو، تمہیں اس ملک کو چھوڑنا ہے، اس ملک سے تمہیں جانا ہے۔ جب یہ آواز لگائی میرے بھائیوں، ظالم انگریز کو یہاں سے جانے پر مجبور ہونا پڑا، اس ملک کو چھوڑنا پڑا۔ یہ ان مدرسوں کی آواز ہے، یہ ان مدرسوں کی آواز ہے، ان مدرسوں میں پڑھنے والوں کی آواز۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان مدرسوں کی اہمیت کو سمجھو۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ ہمارے بچے یونیورسٹی میں جائیں، ہمارے بچے کالجوں میں پڑھیں، ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھیں۔ ہم کم منع کرتے ہیں، ہم تو اپنے اسٹیج سے ہر موقع پر اپنی قوم سے یہاں تک کہتے ہیں کہ میری قوم کو آج علماء سے بھی زیادہ ایسے وکلاء کی ضرورت ہے کہ جو ججوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان سے انصاف مانگ سکیں، مظلوم کی حمایت کر سکیں۔ میری قوم کو ایسے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے کہ جو MBBS ڈاکٹر ہو، MS ہو، سرجن ہو، ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوں۔ ایسے ڈاکٹر میری قوم میں، مسلمانوں میں ہونا ضروری۔ میری قوم میں ایسے انجینئر ہوں، ان کے پاس بڑی ڈگریاں ہوں، بڑے فنکار ہوں، اعلیٰ درجے کی ان کی ذہانت ہو۔ انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن یاد رکھو، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ہمارے پاس سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی متاع ہمارے سینے میں رکھا ہوا ایمان۔ آج اس ایمان کو ختم کرنے کے لیے، آج اس ایمان کو ڈسنے کے لیے، ہمارے سینوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے میرے بھائی یہ سازشیں کی جا رہی ہیں، اور سب کی یہی سوچ ہے اور یہی میرے بھائیوں منصوبے ہیں کہ ان کے سینوں سے ایمان کو نکال دیا جائے۔ ہماری زندگی گزر گئی جیسی گزر گئی، لیکن یہ معصوم بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے گھروں پر سوئے ہوئے ہیں، ان معصوم بچوں کے ایمان کی کون فکر کرے گا؟ ان معصوم بچوں کے ایمان کو کون بچائے گا؟ اسکولوں کالجوں میں ایمان نہیں سکھایا جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ اللہ تو یہی چاہتے ہیں، اس کے دوست یہ مدرسے، یہ علماء تو یہی چاہتے ہیں کہ اے لوگو تم اندھیروں سے روشنی میں آ جاؤ، اور باطل کی طاقتیں اور باطل کے کالج اور باطل کی یونیورسٹیاں سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم روشنی سے اندھیرے کی طرف آ جائیں۔ اس لیے آؤ، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ مدرسوں سے جڑو اور دنیا کے سامنے اعلان کر دو کہ مدرسے ہمارا قلب ہے، مدرسے ہمارا دل ہے، مدرسے مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسے رسول اللہ کا گھر ہے، مدرسے نبی کا آوازہ ہے۔ مدرسے باقی ہیں تو ہم باقی ہیں، یہ مدرسے باقی ہیں، وائٹ ہاؤس اور لال قلعہ اور یہ دنیا کا نظام باقی ہے۔ اگر یہ مدرسے نہیں رہیں گے، یہ دنیا باقی نہیں رہے گی۔ لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، اس روئے زمین پر جب تک اللہ اللہ ہوتی رہے گی، دنیا کا یہ نظام باقی رہے گا، دنیا کا یہ نظام چلتا رہے گا۔ جس دن اللہ اللہ بند ہو جائے گی، دنیا کا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے آؤ، ان مدرسوں کی برکت ہے، غلے پیدا ہو رہے ہیں، ان مدرسوں کی برکت ہے، ہمارے گھروں میں برکتیں آ رہی ہیں، ہمارے گھروں کا نظام چل رہا ہے۔ جاؤ، میرے نبی کا فرمان ہے میرے بھائیوں، ان مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، گناہگاروں کی وجہ
وجہ سے، شرابیوں کی وجہ سے، جواریوں کی وجہ سے اور گناہ کرنے والوں کی وجہ سے اللہ عذاب بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ اسی بستی میں، اسی علاقے میں میرے بندے کچھ قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن کریم کی آیتیں گنگنا رہے ہیں۔ اللہ ان معصوم بچوں کے قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ اس عذاب کو روک دیتے ہیں، اس عذاب کو دور بھیج دیتے ہیں۔ اس لیے آؤ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ کیا نہیں دیکھ رہے ہو آج کا نوجوان کیسے حالات ہیں؟ آج کی نئی جنریشن جنہوں نے گھروں کی باغ ڈور سنبھال رکھی ہے، جنہوں نے گھروں کو کے وہ مالک بن بیٹھے ہیں اور بوڑھے باپ کو پیچھے بٹھا دیا ہے، بوڑھی ماں کو پیچھے بٹھا دیا ہے۔ اور میرے نبی نے جو فرمایا تھا وہ آج حرف صادق آ رہا ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ۔ میرے نبی نے کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک ایسے حالات آئیں گے کہ نوجوان اپنی بیوی کے ناز نخرے برداشت کریں گے اور ماں کو دھکے دیں گے، دوستوں کو اچھی اچھی ڈشیں کھلائیں گے، ہوٹل بازی کرائیں گے دوستوں کو۔ باپ بیمار ہے، باپ بھوکا ہے، باپ کے درد ہو رہا ہے، بیٹے کو توفیق نہیں ہوگی کہ ابا جان تم کیسے ہو۔ آج یہ حالات ہیں یا نہیں؟ آج ایسے ہی حالات ہیں۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں پالا ہے، اس ماں کو آنکھیں دکھائی جا رہی۔ وہ باپ جو صبح نکلتا ہے اور یہ کہتا ہے میرے مولا میرے بچے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اللہ مجھے کتنی ہی تکلیف ہو لیکن میرے بچے دوسروں کے محتاج نہ بنیں، میری آنکھوں سے آنسوؤں کے سمندر اکٹھا ہو جائیں لیکن میرے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئے۔ یہ کہہ کر کہ وہ دھوپ کی تمازت، سردی کے تھپیڑے، وہ سب کو برداشت کرتے ہوئے نکلتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ نوجوان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے باتیں کر رہا ہے، اس کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ایسے حالات کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہم بھی مجرم ہیں، ہماری بھی غلطی کم نہیں، ہم نے سب کچھ دیا، میرے بیٹے یہ فیکٹری تیرے لیے، یہ کارخانہ میں نے تیرے لیے بنایا ہے، یہ فیکٹری میں نے تیرے لیے تیار کی ہے۔ اس کو قرآن نہیں سکھایا، اس کو دین نہیں سکھایا، اس کو خبر ہی نہیں ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ ان مدرسوں سے جڑو، علماء سے جڑو، یہ بتائیں گے، یہ سمجھائیں گے، یہ سکھائیں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، خاص طور پر میں آخر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، میرے نوجوان بھائیوں جب تک زندگی باقی رہے تم قوم کے بازو ہو، تم قوم کی طاقت ہو۔ اگر کسی کے بازو کاٹ دیے جائیں، کیا کہتے ہیں اس کو اپاہج کہتے ہیں۔ کیا قوم کو اپاہج کرنا چاہتے ہیں؟ اگر تم بے راہ روی کا شکار ہو گئے یہ قوم اپاہج ہو جائے گی۔ راتوں موبائلوں میں گزاری، صحت بھی ضائع کر لی، کچھ نہ کرو اپنی صحت تو بچا لو میرے بھائیوں۔ صحت نہیں رہے گی کس کام آئے گی دولت؟ کیا کریں گے؟ جوانی تو آتی ہی نہیں، کیونکہ رات کے 2 بج جاتے ہیں موبائل کی اسکرین پر موبائل کو دیکھتے۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں اپنی عظمت کو پہچانو، تم قوم کی طاقت ہو، تم قوم کے بازو ہو، تم قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہو۔ میرے بھائیوں تم قوم کو جس طرف چاہو اس طرف لے جا سکتے ہو، اس لیے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے رہنا، اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہنا۔ اس گاؤں سے یہ میسج دینا کہ اس گاؤں کے نوجوان ایسے نہیں ہیں کہ جو ڈیجوں کے سامنے تھرکتے ہو، جو تاش کے پتوں سے دل کو بہلاتے ہو، اور بلکہ یہ کہنا ہے جو میرے نبی نے کہا ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك حبة خردل من ایمان۔ کہ ہم یہاں ایسے الٹے سیدھے کام نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، بس میں اپنے نوجوان بھائیوں سے خاص طور پر مخاطب ہوں، اپنے بڑوں کا احترام کریں، اپنے بڑوں کی عزت کریں۔ اپنے ماں باپ سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں اس دنیا میں۔ عید کے موقع پر ان گھروں میں جاؤ جہاں ماں باپ نہیں، کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نظر نہیں آتا۔ آؤ اپنے ماں باپ کو اپنے سینے سے لگائیں،
اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، علماء سے دعائیں کراتے ہیں، کرانی چاہیے، لیکن ماں باپ سے بھی دعا کراؤ، ماں باپ کی دعائیں سب سے بڑی دعا ہوتی ہے۔ بہرحال ہم سب کے مخدوم محترم اور انتہائی موقر عالم دین، جن کی خطابت کی سحر انگیزیاں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، پورے ملک میں ڈنکا بج رہا ہے، مولانا کی تقریر عوام ہی نہیں سنتی، علماء سنتے ہیں اور ٹک ٹکی باندھ کر کے سنتے ہیں۔ اس لیے جو مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ بیداری کا ثبوت دے اور مولانا کا ہر حرف اپنے سینے میں بسائیں اور مولانا یہاں سے خوش ہو کر کے جائیں۔ مولانا ہمارے لیے بہت عظیم سرمایہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں میرے مولا حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو طویل عمر عطا فرمائے، ان کو صحت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔